اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اعزازی اور رضامندی کے کلمات مسلمانوں کی اس عظیم خیر خواہ اور ہمدرد اور غمگسار ہستی کے لیے ہیں، جسے خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی میں داعیہ اسلام کی پکار پر لبیک کہا۔ اسلام لانے کے بعد چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور دین اسلام چھوڑنے کا کہا، تو آپ نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں دین اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی اس سے جدا ہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے شاخ بنو امیہ سے ہیں، یوں آپ اموی قریشی ہیں۔ آپ کی اولاد پاکستان میں بھی موجود ہے جو خود کو عثمانی قریشی یا شیخ قریشی کہتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چوڑا، قد درمیانہ کہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، اور خد و خال حسین تھے جنہیں گندمی رنگت نے پرکشش بنا دیا تھا۔ خضاب میں رنگی ہوئی بڑی داڑھی چہرے پر بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ آپ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کر کے ذو النورین یعنی 2 نور والے کا لقب پایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی ہستی ہیں جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور ہجرت بھی ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ کی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف تو دوسری مرتبہ مدینہ کی جانب۔ آپ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم کیا اور جامع القرآن ہونے کا اعزاز پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں بھی نہ کبھی شراب پی، نہ بدکاری کی، نہ کبھی چوری کی، نہ گانا گایا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ ادب، سخاوت، خیر خواہی، حیا، سادگی، عاجزی، رحم دلی، دل جوئی، فکر آخرت، اتباع سنت اور خوف خدا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک میں شامل تھا۔ ادب رسول ایسا تھا کہ جس ہاتھ سے رحمت للعالمین کے دست حق پر بیعت کی، اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ سخاوت ایسی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی مرتبہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ اور تیسری مرتبہ 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ خیر خواہی ایسی کہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کیا کرتے، اگر کسی جمعہ ناغہ ہو جاتا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے۔ باحیا ایسی کہ بند کمرے میں غسل کرتے ہوئے نہ اپنے کپڑے اتارتے اور نہ ہی اپنی کمر سیدھی کر پاتے۔ لباس میں سادگی ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی 4 یا 5 درہم کا معمولی تبن جسم کی زینت ہوتا۔ کھانے میں سادگی ایسی کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے۔ عاجزی ایسی کہ خلافت جیسے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود خچر پر سواری ہوتے تو پیچھے غلام کو بٹھاتے اور کوئی آر محسوس نہ کرتے۔ رحم دلی ایسی کہ خادم یا غلام کے آرام کا خیال فرمایا کرتے، اور رات کے وقت کوئی کام پڑتا تو خادموں کو جگانا مناسب نہ سمجھتے اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے۔ دل جوئی کی ایسی پیاری عادت کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام کا نکاح ہوا تو اس نے آپ کو شرکت کی دعوت دی۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا، میں روزے سے ہوں مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تمہاری دعوت کو قبول کروں اور تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ عبادت گزار ایسے تھے کہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے رات بھر عبادت کرتے رہتے، جبکہ دن نفلی روزے میں گزرتا۔ تلاوت قرآن کے عاشق ایسے کہ ایک رکعت میں قرآن ختم کر لیتے۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے دل پاک ہوں تو کلام الہی سے کبھی بھی سیر نہ ہوں۔ 10 جنتی صحابہ میں شامل ہونے کے باوجود فکر آخرت ایسی کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی ریش یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اتباع سنت کا جذبہ ایسا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی، پھر فرمایا، کہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ خدا کا خوف ایسا کہ
ایک بار اپنے غلام سے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ تمہارا کان کھینچا تھا، تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ اس نے کان پکڑا تو فرمایا، زور سے کھینچو۔ پھر فرمایا، کتنی اچھی بات ہے کہ قصاص کا معاملہ دنیا میں ہی ہے، آخرت میں نہیں۔ دور خلافت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ کے دور خلافت میں افریقہ، ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے شہر اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ 26 ہجری میں مسجد حرام کی توسیع، جبکہ 29 ہجری میں مسجد نبوی شریف کی توسیع کرتے ہوئے پتھر کے ستون اور ساگوان کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ وسال مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 12 سال خلافت پر فائز رہ کر 18 ذوالحجہ الحرام سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس علیہ السلام نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دلہا بنایا گیا ہے۔